بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو بزرگو، جو نوافل کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، نوافل آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نوافل ہے۔ انسان جتنی زیادہ کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے اتنا اللہ پاک کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو اشراق کے متعلق بتایا تھا، اور اس ویڈیو میں چاشت کی نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ اور چاشت کی نوافل کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاشت کے نوافل ادا کرنے کا چاشت کی نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو آپ نے اس انداز سے فرمایا کہ چاشت کی نماز میں باقاعدگی اختیار کرو، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بے پناہ رزق کی اسباب رکھے ہیں۔ یعنی جو شخص چاشت کی نماز کو باقاعدہ سے ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو چاشت کی نماز جو ہے وہ سورج جب مکمل طلوع ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب، اس وقت ہم نے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سادہ انداز میں اس کا ٹائم اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے اور آپ آنکھ کھول کے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، مطلب اپنی آنکھوں سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، سورج کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تب جو ہے وہ چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت تقریباً ظہر کی نماز تک قائم دائم رہتا ہے۔ اس وقت آپ چاشت کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو چاشت کی نوافل کے جو رکعت ہیں اس میں مختلف علماء اور مختلف اکابرین کے اقوال مختلف ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں، 4 بھی پڑھی جاتی ہیں، 6 بھی پڑھی جاتی ہیں، 8 بھی پڑھی جاتی ہیں، 10 بھی پڑھی جاتی ہیں، اور 12 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے معتقدین کو کہا تھا کہ اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو وہ کبھی بھی غافلین میں سے نہیں ہوگا، اور جو شخص 4 رکعت نماز چاشت ادا کرے گا وہ عابدین میں سے ہوگا، اور جو شخص 6 رکعت نماز چاشت ادا کرے گا وہ عساکرین میں سے ہوگا، اور جو شخص 8 رکعت نماز چاشت ادا کرے گا وہ قانتین میں سے ہوگا، اور جو شخص 10 رکعت نماز نفل چاشت ادا کرے گا وہ قانتین میں سے ہوگا، اور جو 12 رکعت نماز نفل چاشت ادا کرے گا اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، آپ جتنا آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو اس کے مطابق آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی کوشش کریں گے، جب آپ نماز چاشت کا آغاز کریں تو کوشش کریں گے کہ آپ کی کبھی بھی نماز چاشت قضا نہ ہو، چھوٹ نہ پائے، مطلب باقاعدگی اختیار کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 دن شروع کریں پھر چھوڑ دیں، پھر شروع کریں پھر چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں تواتر اختیار کرنا ہے اور باقاعدگی اختیار کرنی ہے تاکہ اس کا مکمل فیضان آپ کو نصیب ہو سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو چاشت کے نوافل ہیں، سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق یہ رزق کے بند دروازوں کو کھول دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ آپ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ ملا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں آپ اگر اپنی مشکلات کو حل کرانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بات کی رسائی کرانا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز چاشت ادا کریں گے تو
آپ سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ لیکن ایک چیز کی کوشش کریں گے، آپ اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اسی پہ دوام اختیار کریں، اگر 4 پڑھتے ہیں تو اسی پہ دوام کریں، اگر 6 پڑھتے ہیں تو 6 پہ دوام کریں۔ اسی طرح جو بھی آپ ابتدائی دن سے یعنی پہلے دن سے آپ جس چیز کا آغاز کریں گے، 2 رکعت کا، 4 رکعت کا، 6 رکعت کا، یا جتنی بھی آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے، تو آپ اسی پہ دوام اختیار کریں گے تاکہ اس کی ترتیب میں اس کی جو ہے تعداد میں کبھی بھی کمی بیشی نہ ہو۔ تو یقیناً جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کا نور نصیب ہوگا، آپ کا چہرہ اور آپ کا دل اللہ پاک کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اور سب سے بہتر یہ کہ دنیاوی معاملات میں جو آپ کے لیے جو آسانیاں پیدا ہوں گی، سب سے بہتر یہ ہے اس میں آپ کے رزق میں اللہ پاک بے پناہ جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا، اور باقی جو مشکلات ہیں ان کے بھی حل کے لیے اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے گا، اور ایسی گرہیں اور ایسی الجھنیں ختم ہوں گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے کس طرح کرم فرمایا ہے، اور ہمارے معاملات میں آسانیاں ہو چکی ہیں اور ہماری گرہیں کھل چکی ہیں، اور جو دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے تھے یا جو اسباب کے دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے تھے وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھل چکے ہیں۔ تو یہ آپ جب دوام اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک کا فیضان آپ کو نصیب ہوگا، اور اللہ پاک کی بے پناہ آپ پہ کرم بخشی، کرم نوازی ہوگی۔ تو یہ نوافل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے تہجد کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار، اس کے اوقات اور اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔